أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، دینی اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں کو ہمارا سلام عرض ہے۔ دینی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے گزارش ہے، عرض ہے، ریکویسٹ ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی پیاری مخلوق کی تخلیق کی تاکہ وہ اپنی پہچان کر سکیں، تاکہ ہم دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کریں، جس کا ہمیں آخرت میں اللہ پاک کی ذات کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلہ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 24، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، فصل ایمان کا بیان نمبر 24۔ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 24 کی یہ اسلامی ویڈیو آپ نے سنی کہ جو بھی بندہ اگر زیادہ بولتا نہیں ہے، اگر زیادہ ٹائم وہ چپ رہتا ہے اور مقصد کی بات کرتا ہے، جو اس سے پوچھا جاتا ہے وہ بات کرتا ہے، چھوٹے بڑے سے پیار محبت، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق محبت سے پیش آتا ہے، ہر انسانی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ بھی ایمان کے ایک حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہی تو ہمیں آخرت میں اچھا اور نیک صلہ پانے کی ہماری وجہ بنے گی اور ہمیں آخرت میں اس کا نیک صلہ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ پاک کے حکم سے یہی حکم ملا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور آخرت میں اس کا اچھا اور نیک صلہ پاؤ۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم اس اچھے اور نیک رستے پر، صراط مستقیم پہ کے رستے پر، شریعت کے رستے پر، اللہ کے حکم احکامات کے دیے ہوئے احکامات پر چل کر آخرت کی فکر پائیں اور ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلہ دیا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی اور اللہ کا پیارا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.